دجال کا نام کیسے پڑا؟ دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، طرح طرح کے فتنوں میں ہم پڑ چکے ہیں، جس میں مبتلا ہو کر ہم مسلمان دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت میں ہم گم ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر بے شمار پیغمبروں اور نبیوں کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ انسانیت کو گمراہی اور کفر و شرک سے بچا کر اللہ کے منتخب کردہ راستے کی رہنمائی کرے۔ تمام پیغمبر انسانیت کی طرف ایک ہی دین کو لے کر آئے، جسے اسلام کہتے ہیں۔ قرب قیامت کے وقت ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ہی مسلمان جو مال و دولت کے طلبگار ہوں گے اور فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے وقت فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں۔ دجال کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، جو حدیث کی شکل میں آپ کی بات مانیں گے، وہی لوگ بچ پائیں گے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے۔ اللہ نے اسے خاص طاقتیں دے رکھی ہے تاکہ اللہ ہمارا ٹیسٹ لے سکے۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے، اسے بھول جائیں گے، خطیب خطبہ دینا چھوڑ دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو ڈرایا، اور کئی مذہبی کتابوں میں دجال کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام مہدی کے دور میں دجال نکلے گا، ہر طرف جنگیں ہوں گی۔ دجال کے نکلنے پر لوگ گھروں میں چھپ جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے، کوئی یہ نہ کرے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، کوئی اپنے ایمان کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ جب لوگوں کے برداشت سے باہر ہو جائے گا، تب لوگ لڑنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے دور میں نکلے گا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر تمہارے زمانے میں نکلے گا تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ دجال کا نام کیسے پڑا؟ دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بولنے کی وجوہات یہ تھی کہ بیماروں کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا ملتی تھی۔ مسیح دجال وہ ہوتا ہے جو ایک آنکھ سے کانا ہو، دوسری آنکھ مٹ گئی ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت سفر کرنے والا۔ دجال اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، وہ ایک ہاتھ میں جنت لائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی جو جہنم ہے وہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اس کے ساتھ ایک آگ اور پانی ہوگا، اگر وہ تمہیں پکڑ لے اور تم کو چوائس دے تو تم آگ میں داخل ہو جانا۔ اگر تم آگ میں داخل ہو جاؤ گے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ہر بات کو الٹ کہے گا کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اور اگر کوئی شخص آگ میں جائے تو آنکھیں بند کر کے سر جھکائے پھر جائے، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور کہے گا مجھے رب مانو۔ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگانا شروع کر دے گی۔ پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہیں گے ہم تجھے رب نہیں مانتے، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائے گی۔ اور وہ جس راستے سے نکلے گا زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے سارے خزانے نکالے گی، اور زمین کے خزانے اس کی طرف دوڑ دوڑ کر آئیں گے۔ جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے وہ آسمان کے دروازے کھول دے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے فاقہ غربت میں ڈال دے گا۔ 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ کہے گا اگر میں تیرے مرحوم ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مانے گا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ 2 شیاطین اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ تیرا خدا ہے، تو ایمان لے آ۔ وہ ایمان لے آئے گا۔ ہر جگہ فتنہ فساد مچائے گا، لوگوں کا ایمان ڈھلتا چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کون مسلمان سے کافر ہو گیا اور کون کافر سے مسلمان۔
اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ لوگ اس کے فتنے میں آ کر اسے خدا مان بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔